سلام ہو اس اسلام کی عظیم شخصیت پر جسے حالت نماز میں ضربت سے شہید کیا گیا۔ دنیا کی واحد شخصیت ہے میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کہ جسے ضربت لگی تو جو موت کی جانب جا رہے تھے، جو موت کی آغوش میں جا رہے تھے، اس وقت کہا فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کرنے میں دو کردار بڑے اہم تھے۔ ایک کردار مرد کا تھا اور ایک کردار ایک عورت۔ مرد مرادی قبیلے کا ابن ملجم کا بیٹا عبد الرحمن، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، اور عورت نجبہ کی بیٹی جو کوفے کا رہائشی تھا، قطامہ تھی، قطامہ بنت نجبہ، اور یہ رشتہ دار تھی حاکم شام امیر المومنین علی۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے میسم تمار کے ساتھ، ایک شخص گزرا اور میرے مولا نے میسم تمار سے پوچھا میسم تم اسے جانتے ہو؟ تو میسم نے کہا کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ تو میرے مولا نے کہا میسم یہ شخص میرا قاتل ہے۔ بس اتنا میرے مولا کی زبان سے نکلنا تھا کہ جناب میسم تمار نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر کیا اور پیچھے بھاگنے کی کوشش کی ابن ملجم۔ میرے مولا علی نے ایک بہت بڑا تاریخی جملہ کہا کہ جرم کرنے سے پہلے تم اسے سزا نہیں دے سکتے۔ دنیا یہ جان لے اور اگر اس ایک جملے پر عمل کر لے تو دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ جرم کرنے سے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی کسی کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوفے میں آیا کیسے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے یمن میں اپنے گورنر کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی قوم میں سے 10 منتخب مسلمانوں کو کوفہ میں تربیت کے لیے بھیجے، تاکہ جب ان کی تربیت کی جائے، جب وہ تربیت یافتہ ہو جائیں تو یمن کو چلانے میں مدد کر سکیں وہ تمہاری۔ 10 منتخب افراد کوفہ پہنچے۔ مولا علی نے مسجد کوفہ میں ان سے ملاقات، ان سے تعارف لیا۔ ایک ایک شخص آگے بڑھتا گیا اور اپنا تعارف کرواتا گیا۔ یہ شخص آگے آیا، مولا نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا عبد الرحمن۔ مولا نے ایک مرتبہ اس کی جانب دیکھا اور کہا ابن ملجم کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ یہ سوال جواب 3 دفعہ ہوئے۔ مولا نے اس سے پوچھا تم ابن ملجم کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ابن ملجم کا بیٹا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ تم ہی تو میرے قاتل ہو۔ اس وقت ابن ملجم نے اپنی تلوار نکالی اور جناب امیر سے درخواست کی کہ ابھی مجھے قتل کر دے، میں ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ جیسے قریب امام کو قتل کروں؟ جناب امیر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم پرسکون زندگی گزارو، یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ جو علی نے کہا ہے وہ صحیح کہا۔ وقت گزرتا گیا، صفین میں لڑائی کا اختتام۔ اب تاریخ بیان کرتی ہے کہ ابن ملجم امام علی کے پاس آیا اور درخواست کی کہ برائے کرم مجھے کوفہ پہنچنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ امیر المومنین جناب امیر نے جنگ کو جیت لیا۔ مولا نے پھر ایک مرتبہ تبسم کیا اور کہا جاؤ ابن ملجم کے بیٹے۔ اب یہ عبد الرحمن ابن ملجم جب کوفہ کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کو قتل کر دیا ہے، علی نے جنگ جیت لی۔ ایک خوبصورت لڑکی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، قطامہ بنت نجبہ، اس نے جب یہ آواز سنی تو وہ گھبرا گئی، کیونکہ اس کا بھائی، اس کا والد صفین کی لڑائی میں حاکم شام کی طرف سے لڑ رہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ علی نے جنگ جیت لی اور بہت سے افراد قتل کر دیے گئے
تو وہ گھبرا گئی اور اس نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اس شخص کو جو منادی کر رہا ہے اسے میرے قریب بلاؤ۔ جب یہ عبد الرحمن ابن ملجم اس کے قریب گیا تو قطامہ نے نام لے لے کر پوچھا کہ کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ تو عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا یہ صفین کی لڑائی میں علی کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔ قطامہ نے جب یہ سنا کہ اس کا باپ اس کا بھائی مارے گئے ہیں تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور بے ہوش ہو گئے، اور جب وہ بے ہوش ہوئی ہے تو وہ گری ہے آغوش عبد الرحمن ابن ملجم میں۔ جب وہ آغوش میں گری عبد الرحمن ابن ملجم کے تو اس نے اس کے جسم کے ساتھ مکروہ کھیل کھیلنا شروع کیا۔ یہ سب کچھ قطامہ کا خادم دیکھ رہا۔ جب قطامہ کو ہوش آیا تو عبد الرحمن ابن ملجم لائن جو ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن نوکر نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ قطامہ کے غلام نے دیکھا، اس نے قطامہ کو بتایا۔ قطامہ مسکرا۔ قطامہ نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ اور عبد الرحمن ابن ملجم لائن کو میرے پاس واپس بلاؤ، کہ میں مزید سننا چاہتی ہوں کہ میرا والد اور میرا بھائی کیسے مارا۔ اگلے دن عبد الرحمن پھر اس کے گھر میں آیا اور وہی کچھ ہوا جو پہلے دن ہو چکا۔ جب اس نے رودات سنی کہ اس کے والد کو کیسے قتل کیا گیا تو اس نے بے ہوشی کا ڈرامہ کیا اور خود کو آغوش عبد الرحمن میں پھینک دیا۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے، یہ دیکھیں میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، ایک ایک جملہ تاریخ میں لکھا ہوا، جب اس نے آغوش عبد الرحمن میں اپنے آپ کو گرایا، عبد الرحمن نے پھر وہی حرکتیں کی جو وہ پہلے کر چکا تھا کہ اچانک قطامہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور مسکرا کر کہنے لگی کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ابن ملجم جو اہل و عیال نہیں رکھتا بے ساختہ کہا کیوں نہیں، تم جو مانگو گی میں تمہارے لیے حاضر کروں اور تمہارے لیے پیسہ کمانے کے لیے میں دن رات کام کروں۔ قطامہ نے کہا مجھے پیسوں کا لالچ نہیں ہے، بس ایک حق مہر ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم لائن کہنے لگا کہ وہ حق مہر کیا ہے جو میں تمہیں ادا کروں؟ تو قطامہ بولی سر امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کہ میں سر چاہتی ہوں علی کا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگا کہ مجھے منظور ہے۔ پھر یہ سازش تیار ہوئی اور قطامہ کو دمشق بھیج دیا گیا کہ وہ وہاں سے تربیت لے کر آئے اور مدد حاصل کرے کہ علی کو کیسے قتل کرنا ہے۔ دمشق میں قطامہ نے ملاقات کی ہے حاکم شام سے۔ مروان کو پھر اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ بنایا گیا، اور جو انہیں سب سے اچھی بات لگی کہ اب ہمیں وہ شخص ملا ہے جو ہمارے منصوبے کو کامیاب کرے گا، جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں سے۔ پھر جب قطامہ واپس آئی ہے دمشق سے تیار ہو کر اور پورا پلان سمجھ کر، قطامہ اور عبد الرحمن ابن ملجم ایک ساتھ رہے، مسجد کوفہ کے پھاٹک کے باہر خیمہ لگایا اور دکھاوے کے لیے وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا جو اس سے پہلے مسلمان 10 دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے۔ رمضان المبارک کی 19 تاریخ آ گئی۔ مسجد کوفہ کے باہر خیمے میں وہ موجود رہا اور اس رات تاریخ بیان ہو رہی ہے کہ اس نے خوب شراب نوشی اور اسی حالت یعنی کہ حالت نجاست میں وہ مسجد میں داخل ہوا، اور پھر اس نے وہ کام کیا کہ اس نے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سر پر ضربت لگا